السلام علیکم۔ لبنان اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم اپنی کلاس میں خواجہ حیدر علی آتش کی ایک خوبصورت غزل پڑھیں گے اور اس کے اشعار سمجھنے کی اور تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس غزل کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ یہ غزل کافی طویل ہے لیکن ہم اس کو 2 حصوں میں سمجھیں گے۔ پہلے حصے میں اب میں اس کے آدھے اشعار 6 اشعار اس کو آپ کو اس کی تشریح بتاؤں گی اور دوسرے حصے میں ہم اس کے بقیہ اشعار کو سمجھیں گے۔ پہلے میں آپ کو اس کے اشعار کو ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، کیا کیا الجھتا ہے تیری زلفوں کی تار سے، بخیہ طلب ہے سینہ صد چاک شانہ کیا، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا، اڑتا ہے شوق راحت منزل سے اسب عمر، مہمیز کہتے ہیں کسے اور تازیانہ کیا، زینہ صبا کا ڈھونڈتی ہے اپنی مشت خاک، بام بلند یار کا ہے آستانہ کیا، چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ آج ہم ان اشعار کی تشریح سمجھیں گے۔ دیکھیے جیسے کہ پہلا شعر میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ ہر شعر میں غزل کے ہر شعر کا مضمون الگ ہوتا ہے، جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، جدا اس کا مضمون ہوتا ہے۔ ہر شعر میں شاعر کے جذبات اور وہ کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس شعر میں شاعر انسان کی جو کردار کی جو حقیقت ہے اس کو روشناس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے، آپ کے روبرو تو لوگ آپ کی بہت تعریف کر لیتے ہیں، آپ کو برا نہیں کہتے، لیکن اصل آپ کے کردار کی حقیقت جب واضح ہوتی ہے کہ جب آپ اس جگہ موجود نہ ہوں، آپ محفل میں نہ ہوں یا اس جگہ موجود نہ ہوں، لیکن اس کے بعد بھی آپ کی تعریف کی جائے۔ اصل کردار کی آپ کی حقیقت وہ ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ آواز خلق کو نقارہ خدا سمجھو، بالکل اسی کے مصادق غزل کے مطلب میں حیدر علی آتش اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے دوسرے کسی کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے آپ کو بہت ہی قابل اور بہت ہی اچھا شاعر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو کسی بڑائی میں اپنی خوش فہمی میں مبتلا ہے، لیکن اصل آپ کو اپنے تعریف اور اپنی حقیقت کا اس وقت اندازہ ہوتا ہے جب آپ کے پیٹھ پیچھے یا آپ کے غیر موجودگی میں لوگ آپ کی تعریف کریں۔ اگر لوگ آپ کو برا سمجھتے ہیں اور آپ کے سامنے تو کچھ نہیں کہتے، لیکن اگر آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائی کی جاتی ہے اور تو اس کا مطلب یہ ہے، کوئی کسی ایک کی بات نہیں کہہ رہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر لوگ اگر آپ کو برا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے اور خود احتسابی کا وقت آ گیا ہے۔ خود احتسابی یہ ہے کہ خود اب اپنے آپ کو جانچیے اور سوچیے کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے آپ کے افعال ہیں یا کون سا آپ کا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کی برائی کرنے پر مجبور ہیں یا آپ کو برا سمجھتے ہیں یا برا کہہ رہے ہیں۔ خود احتسابی کی تلقین کرتے شاعر اس میں نظر آتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے اس کا، کیا کیا الجھتا ہے تیری زلفوں کے تار سے، بخیہ طلب ہے سینہ صد چاک شانہ کیا۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کی ہے کہ ان کا حسن ایسا لاسانی ہے کہ جب سے وہ ان کی زلفوں کے اسیر ہوئے ہیں وہ اپنے حال سے بے خبر ہو گئے ہیں۔ ایک دیوانگی اور ایک جنون کی ایسی کیفیت ان پہ طاری ہے کہ جس سے وہ دنیا سے اور دنیا کی رونقوں سے اور کسی اور دلچسپی سے بالکل لاپرواہ ہو گئے ہیں، بالکل بے خبر ہو گئے ہیں، کیونکہ محبوب کے حسن نے انہیں ایسا گھائل کر دیا ہے کہ اب وہ
کسی اور طرف ان کی نظر جاتی ہی نہیں اور کہیں اور ان کا دل لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دیوانگی اور جنون کی جو ذمہ دار ہے وہ ان کا محبوب ہے، کیوں کہ ان کے محبوب کا حسن اور محبوب کی کشش ایسی ہے کہ اس کی زلفوں سے اور ان کی نگاہوں سے الجھ کر وہ جتنے زخمی ہو گئے ہیں اور جتنے محبوب میں محبت میں گھائل ہوئے ہیں، اس کا اندازہ لگانا ان کے محبوب کو مشکل ہے، اور اس دیوانگی اور جنون سے بھی باہر نکلنا اب ان کے لیے ناممکن ہے۔ تیسرا شعر ہے، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ دیکھیے یہاں پہ قارون کا ذکر کیا گیا ہے، اور قارون کا خزانہ بہت ہی مشہور ہے اس کی مثال کہ قارون کا خزانہ اس قدر تھا کہ کئی 100 اونٹوں پر اس کی خزانوں کی جو کنجیاں چابیاں ہوتی تھیں وہ لادی جاتی تھیں، تو اگر کہیں وہ سفر کرتا تھا تو اس طرح اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کا بے پناہ خزانہ اور بے شمار اس کے پاس جو ہے خزانہ موجود تھا اس شعر میں۔ لیکن اس شعر میں آتش اس بات کی محنت کی تلقین کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ کو قارون کا خزانہ حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو کسی خزانے کی اور کسی اجر کی تلاش ہے اور کسی انعام کی تلاش ہے، تو وہ تو آپ کے لیے ساری زمینوں میں آپ کے نظروں کے سامنے آپ کے زمین میں پھیلا پڑا ہے، اور اس خزانے کو پہنچنے کی چابی کیا ہے؟ محنت۔ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کی نظروں کے سامنے اور آپ کی دنیا میں آپ کی زمین پہ جو خزانہ پھیلا پڑا ہے، آپ اس خزانے کو حاصل کر پائیں گے۔ زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار اگرچہ سخت محنت اور توجہ سے حاصل ہوتی ہے، لیکن قارون کے خزانے سے کسی قدر کم نہیں۔ جو شخص بھی محنت کرے گا وہ اس خزانے کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس شعر میں شاعر محنت کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ اس بات کی بھی تلقین کرتے ہیں کہ غیبی خزانوں کی تلاش بیکار ہے۔ جیسے قارون کا خزانہ مل گیا، اس طرح کے جو مثالیں ہیں، کیا کسی کے ہاتھ اگر قارون کا خزانہ لگ جائے تو یہ ہو جائے، اور کی خواہش ہے کہ قارون کا خزانہ ہاتھ کسی طرح سے لگ جائے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیبی خزانے کی تلاش بے سود ہے، بیکار ہے، بلکہ وہ محنت سے حاصل کیا ہوا وہ انعام اور وہ خزانہ، وہ ثمر جو ہے وہ کسی قارون کے خزانے سے کم نہیں۔ آپ کے سامنے، آپ کی دنیا میں، آپ کی زندگی میں بے شمار خزانے موجود ہیں، لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں، اور اس کی تلاش کیسے ممکن ہے؟ محنت ہی اس کی کنجی ہے، محنت ہی اس کی چابی ہے۔ جب آپ محنت کریں گے تو آپ قارون کے خزانے کو پا لیں گے، آپ اس محنت کا ثمر پائیں گے، اور آپ اس خزانے تک پہنچ جائیں گے جس کی ایک انسان کو تلاش ہوتی ہے اپنی زندگی میں۔ اڑتا ہے شوق راحت منزل سے اسب عمر، مہمیز کہتے ہیں کسے اور تازیہ نہ کا کیا۔ دیکھیے اسب عمر کا گھوڑا، مہمیز ایڑ لگانا، گھوڑے کو روکنے کے لیے ایڑ لگانا، تازیانہ چابک۔ اس شعر میں شاعر نے جو مثال دی ہے، یہ اس شعر میں جو جذبات یا کیفیت کا اظہار ہے، وہ انہوں نے پوری زندگی کی جدوجہد اور ان تکلیفوں اور ان مصیبتوں کو اپنے اس شعر میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ سکون اور راحت کی تلاش میں، اپنے منزل کو پا لینے کی تلاش میں ساری زندگی جو ان کی جدوجہد میں، مصیبتوں میں اور تکلیفیں اٹھاتے گزری ہے، اس کا انہوں نے بتایا کہ وہ ان کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ ساری زندگی انہوں نے جہد مسلسل میں گزاری، اور انہیں کوئی ایسا پڑاؤ، کوئی ایسا وقت نظر نہیں آتا کہ جہاں انہوں نے بڑی سکون اور راحت انہیں حاصل ہوا ہو اس سفر میں، جو ان کی زندگی کا سفر تھا، بلکہ انہیں وہ خوشیاں اور وہ راحتیں میسر نہیں آئیں جس کی تلاش میں وہ پوری زندگی جو ہے کوشاں رہے اور کوششوں میں لگے رہے۔ اب انہیں مصیبتوں اور غموں کی عادت ہو گئی ہے، اور انہیں اب اپنی زندگی سے
کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں رہا۔ اب 5واں شعر ہے، زینہ صبا کا ڈھونڈتی ہے اپنی مشت خاک، بام بلند یار کا ہے آستانہ کیا، مشت خاک مٹھی بھر خاک۔ اس میں آتش نے جس جذبے کا اظہار کیا ہے وہ انسان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو حقیقت ہے انسان کی وہ کیا ہے؟ مٹھی بھر خاک کی۔ انسان ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اس کی ساری زندگی آگے سے آگے بڑھنے، بہتر سے بہتر حاصل کرنے کی، ایک خواب پورا کرنے کے بعد دوسرے خواب کو پورا کرنے کی تلاش میں گزر جاتی ہے، لیکن انسان کو بلند اور اونچا مقام اور ترقی یوں ہی نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ انسان کے دل میں اگر عزم اور حوصلہ ہو تو وہ ترقی کی سوچ بھی رکھتا ہے اور وہ ترقی کو حاصل بھی کر سکتا ہے۔ بنا تو انسان ایک مٹھی بھر خاک سے ہے، لیکن اس کے عزم اور حوصلے اتنے بلند ہیں کہ وہ چاند تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ جو جستجو ہے اس کو بلند سے بلند ایک کے بعد ایک چیز حاصل کر لینے کی، ایک کے بعد ایک مقصد کو پا لینے کی، وہ مٹھی بھر خاک سے بنا جو انسان ہے اس کے اندر اتنا عزم اور حوصلہ ایسے چٹانوں کی طرح ہے کہ وہ اسے حاصل کر لیتا ہے، چاہے جتنے بھی بلند حوصلے ہوں۔ تو انسان کو اپنا مقصد اور اپنے جو مقام ہے، سوچ جو ہے، اسے بلند رکھنا چاہیے۔ انسان مٹی سے بنا ضرور ہے، لیکن وہ بہت باصلاحیت، بلند حوصلہ، بلند ارادہ مخلوق ہے، اور وہ ہر اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے جس کو وہ ٹھان لے اور جس کا وہ عزم کر لے۔ تو اس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ جتنا ارادہ آپ کا بلند ہوگا، جتنے آپ کی کوشش اور عزم بلند ہوگا، آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنا آپ کے لیے ناممکن نہیں بچے گا۔ چاروں طرف سے صورت اگلا شعر ہے، چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ اس شعر میں جو جذبہ ہے شاعر کا، اس میں ایک مختلف رنگ میں وہ نظر آتے ہیں۔ اس میں شاعر عشق حقیقی کی بات کرتے نظر آتے ہیں کہ انسان کے دل میں اگر اللہ کی سچی محبت ہو تو کسی اور سہارے کی اس کو ضرورت نہیں رہتی۔ چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، کیونکہ اپنے رب کی محبت میں انسان سب کچھ پا لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں انسان لگ جائے تو پھر اسے کسی اور کے آگے سر جھکانے کی، کسی اور کی پا لینے کی خواہش نہیں بچتی، کسی اور کی رضا حاصل کرنے کی انسان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر انسان کو اپنے رب کی رضا سب سے مقدم رکھے انسان، تو پھر اس کے لیے کوئی اور راستہ، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ اور جب انسان اللہ سے محبت میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی پا لینے کی خواہش اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خواہش اس کے اندر جڑ پکڑ لیتی ہے، تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے ہر ذرے میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ہی عکس نظر آتا ہے۔ وہ دنیا کی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا میں ہر طرح اسے پا لینے کی، ہر چیز میں اسے پا لینے کی جدوجہد میں لگ جاتا ہے، اور اسے جب اس کا دل صاف ہوتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر شے میں اسے اللہ تعالیٰ کا نور اور اس کا عکس نظر آتا ہے۔ اور ایسے شخص کو دنیا کی کسی اور خواہش کی، کسی اور مقصد کی اور کسی اور طلب کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ کی طلب اور اللہ کی خواہش ہی بستی ہے، اور ایسے ہی شخص کامیاب ہے اور جس نے اللہ کی رضا کو پا لیا۔ امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگلی باقی اشعار کے لیے
دوسرا حصہ ہم اس کا ترتیب دیں گے، تو اگلے حصے تک کا انتظار کیجیے اور اس کی تشریح کو خود ایک دفعہ سمجھیے اور پھر اس کو خود تحریر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔